الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ النمل ہے اور ابھی سورۃ النمل سے آپ کے سامنے آیت نمبر 50 پر 4 سے لے کر آیت نمبر 50 پر 9 تک یہ چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ 54 نمبر کی آیت سے لے کر 59 نمبر تک کی آیت ہے، آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہے۔ اور ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام یعنی لوط علیہ السلام کا مختصراً تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو پیش کیا، اور پھر اس کے بعد صالح علیہ السلام کے واقعے کو یعنی قوم سمود کے واقعے کو، اور اب اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوط علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم جانتے بوجھتے بدکاری کے کام کرتے ہو، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، تم اپنی خواہش اور ضرورت کو پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم بڑے ہی جاہل قوم ہو۔ سامعین کرام، یہ جو دو آیات ہیں، ان دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی دعوت کو اور معاشرے کے اندر ہونے والی برائی کو بیان فرمایا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کے بارے میں اس سے پہلے کئی مرتبہ تذکرہ آ چکا ہے اور بتایا جا چکا ہے کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت سے نوازا۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت سے نوازا، اور تبلیغ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو سدوم کی طرف روانہ کیا، اور وہاں کی قوم کے اندر جہاں شرک کی برائی تھی وہیں اس قوم کے لوگ یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی خواہش اور ضرورت کو پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے جہاں ان کو توحید کی دعوت دی، اللہ کے وحدانیت کی دعوت دی، وہیں اس معاشرے کے اندر ہونے والی برائی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم جانتے بوجھتے بدکاری کے کام کرتے ہو، تم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو۔ اس کا دو مطلب ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبصرون کا لفظ استعمال کیا۔ تبصرون کا معنی جو ہوتا ہے عربی کے اندر، وہ دیکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور سمجھنے اور جاننے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوط علیہ السلام اپنی قوم کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ اپنی ضرورت کو مردوں سے پورا کرنا یہ انتہائی غلیظ اور بڑا ہی گھٹیا کام ہے، اور اس روئے زمین کا کوئی مخلوق، حقیر سے حقیر جانور بھی یہ عمل نہیں انجام دیتا ہے۔ اس کے باوجود تم اشرف المخلوقات ہو کر کے بھی فطرت کے خلاف کام کر رہے ہو، یہ بہت ہی برا عمل ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ انسان اپنی ضرورت اگر مرد ہے تو عورتوں سے پورا کرتا ہے، عورت ہے تو مرد سے پورا کرتی ہے، یہ ایک فطرت ہے، لیکن اس کے باوجود تم مرد ہو کر کے مردوں سے ضرورت پورا کر رہے ہو، یہ انتہائی گھٹیا اور بڑا بدترین کام ہے، اور یہ ایسا کام ہے جو آگے چل کر کے تم کو بہت سارے نقصان میں ڈال سکتا ہے۔ یہ ایسا کام ہے کہ جس کام کو اگر تم انجام دو گے اور اسی میں اگر پڑے رہو گے تو تمہاری نسل برباد ہو جائے گی، تمہارے معاشرے کی عورتوں کے اندر فحاشی اور بے حیائی اور برائی آ جائے گی، اور سب سے بری بات یہ ہے کہ اس کام کو انجام دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب بھی نازل کر سکتا ہے۔ ان تمام باتوں کے جاننے کے باوجود تم انتہائی جاہل قوم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم جانتے بوجھتے بدکاری کی طرف راغب ہو، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر
مردوں سے اپنی خواہشات پورا کرتے ہو، بلکہ تم بڑے ہی جاہل قوم ہو، تم کو اس کام سے باز آ جانا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ دعوت اپنی قوم کو دیا تو قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، چونکہ پورے دلیل کی روشنی میں بات تھی، اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو جواب کے طور پر انہوں نے صرف یہی کہا، انہوں نے کہا کہ فما کان جواب قومی، اللہ فرماتے ہیں فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ ان کی قوم کو جب کوئی جواب نہیں بن پڑا تو لوط علیہ السلام کو اور ان کے جو متبعین تھے ان کو تانا دینا شروع کر دیا، تم لوگ بڑے پاک باز ہو، ہم لوگ بڑے غلیظ ہیں، تم لوگ ہمارے درمیان کیوں رہ رہے ہو، تم ہمارے اس علاقے سے نکل جاؤ، تم ہمارے اس بستی سے نکل جاؤ، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم ہم جیسے غلیظوں کے ساتھ نہ رہو بلکہ تم ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم کے پاس جب کوئی جواب نہیں تھا تو انہوں نے صرف یہی کہا کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم، اپنے اس بستی سے لوط اور اس کے ماننے والوں کو نکال دو، کیونکہ وہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، پاکیزہ لوگوں کو گندے لوگوں کے بیچ میں نہیں رہنا چاہیے۔ جب انہوں نے اس طرح کی بات کی، لوط علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور بدکاری اور برائی میں پڑے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب اس طرح سے آیا، لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب اس طرح سے آیا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے لوط علیہ السلام کو یہ بتلایا کہ آج رات ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، لہذا آپ اور آپ کے جتنے ماننے والے ہیں سب نکل جائیں، صرف آپ کی بیوی نہیں جائے گی، کیونکہ آپ کی بیوی اس مجرم قوم کا ساتھ دیتی تھی اور انہی کے اندر ہے، لہذا وہ نہیں جائے گی۔ اللہ نے مقدر کر دیا ہے کہ اس کو یہی رہنا ہے اور عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ اپنے تمام ماننے والوں کو لے کر کے رات کے شروع ہوتے ہی نکل جائیے اور خبردار کوئی پیچھے پلٹ کر کے نہیں دیکھے۔ لہذا لوط علیہ السلام نے پوری قوم کو آگے رکھا جو ایمان والے تھے، اور سب سے پیچھے لوط علیہ السلام تھے، سب آگے چلتے چلے گئے۔ جب لوط علیہ السلام خوب حد سے آگے نکل گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے اس پورے ایریے کو جو لوط علیہ السلام کے قوم کی بستی تھی اس کو جڑ سے اکھاڑ لیا اور اکھاڑ کر کے اوپر لے جا کر کے اس کو نیچے کی طرف ایسے زمین کو نیچے سے اٹھا کر کے اس کو پلٹ کر کے اوپر کی طرف سے اس کو پھر زمین کے اندر دے مارا، یعنی زمین کے نچلے حصے کو اوپر کر دیا اور جس حصوں پر یہ لوگ تھے اس کو نیچے کر دیا، اور جب نیچے کیا تو اوپر سے خوب سخت پتھر کی بارش کی، ایسی بارش کی کہ وہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اور جس جگہ پہ لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دیا گیا آج بھی وہاں پر ڈیڈ سی یعنی بحر مردار، ایسا سمندر جو بحر مردار جس کو کہا جاتا ہے، ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ اور سننے میں یہ بھی آیا ہے، تفسیر کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب اس علاقے سے لوگ گزرتے ہیں تو سخت قسم کی بدبو آتی ہے آج بھی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے لوط علیہ السلام کو اور اس کے ماننے والے جو ایمان والے اہل تھے ان تمام کو بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کو، کیونکہ ان کی بیوی کے تعلق سے اللہ نے یہ مقدر کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہے گی اور جن کے اوپر عذاب آئے گا ان میں یہ بھی شامل رہے گی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان کے اوپر سخت پتھر کی بارش کی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ، تو جن لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا ان کے اوپر جو پتھراؤ ہوا، دیکھیے کہ کیسا برا پتھراؤ ہوا، اتنا برا پتھراؤ ہوا کہ اس قوم کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے۔ یہ جو لوط علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے بیان کیا، اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا اور صالح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا۔ ان تین پیغمبروں کے واقعے کو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تینوں پیغمبروں کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا، اس میں آپ نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا بلقیس کو جو آگ کی پرستش کیا کرتی تھی، آگ کی پوجا اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی، اس کو چیلنج کیا سلیمان علیہ السلام نے کہ اگر تم نے اپنے اس شرکیہ فعل کو نہیں چھوڑا اور مسلمان اور مطیع و فرما بردار بن کر کے میرے محل کے اندر اور میرے دربار کے اندر حاضر نہیں ہوئی تو میں ایسی لشکر لے کر کے تمہارے پاس آؤں گا جس لشکر کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے مکہ والوں کو کہ اے مکہ والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں
اور جس طرح سے سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں، بلکہ پورے کائنات میں اللہ کے لیے سب سے زیادہ محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس طرح سے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا لشکر دے سکتا ہے جس لشکر کا مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا لشکر دے سکتا ہے جس لشکر کا مقابلہ کرنے کی کسی کو ہمت نہیں۔ اور پھر مکہ والوں نے جب اس بات کو تسلیم نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لشکر دیا کہ جس لشکر کو لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں پہنچے، مکہ والے اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکے اور آخر میں بالکل بے دست و پا ہو کر کے مغلوب ہو گئے، مقہور ہو گئے۔ اور صالح علیہ السلام، ان کا واقعہ اس لیے بیان کیا کہ جس طرح سے صالح علیہ السلام کے خلاف سازش کرتے ہوئے اس وقت ان کے قوم کے لوگ یعنی قوم سمود کے چند لوگوں نے یہ سازش کی کہ ہم سب مل کر کے صالح علیہ السلام کا بھی قصہ پاک کریں گے، ان کو بھی قتل کریں گے اور ان کے پورے اہل و عیال کو قتل کریں گے، اسی طرح سے مکہ والوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی اور ان کے مارنے کی پوری تیاری کر لی۔ لیکن جس طرح سے صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صاف صاف بچا لیا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور حفاظت فرمائی۔ اور جس طرح سے لوط علیہ السلام کو ان کی قوم سے، قوم کے لوگوں نے اس بستی سے نکالنے کے لیے دھمکی دی، ویسے ہی مکہ والوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر کے مدینہ چلے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ قل الحمدللہ، کہو کہ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ یہاں پر الحمدللہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے دراصل اس لیے استعمال ہوا ہے کہ جب ڈیبیٹ ہوتا ہے اور سامنے والے کے اوپر پوری دلیل مکمل کر دی جاتی ہے تو عرب کا یہ دستور ہے کہ اس کے بعد الحمدللہ بولتے ہیں کہ اب اس کے بعد تمہارے پاس کوئی جواب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر الحمدللہ اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ اللہ نے 3 نبیوں کا تذکرہ کیا، 3 نبیوں کا تذکرہ کیا اور ان کے جو مخالفین تھے، جو مشرکین تھے، ان کا جو انجام ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ دیکھو الحمدللہ ان کا یہ انجام ہوا ہے، برا انجام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے نبی ہیں، اگر تم نے ان کی خلاف ورزی کی تو تمہارا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے اور تم کو بھی اسی طرح سے بد انجام سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلامتی نازل ہو اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، یعنی جو نبی ہیں، جو نبی کے ماننے والے ہیں، جن کو اللہ نے ہر طرح کی مصیبت سے بچایا، دشمنوں کے پنجے سے بچایا، اور قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی برگزیدہ بندے ہیں ان کے اوپر ہمیشہ اللہ کی سلامتی ہو۔ اے مشرکین مکہ بتاؤ بہترین معبود کون ہے؟ یہ اللہ جو اپنے ماننے والے اپنے بندوں کو بچاتا ہے، سب کے ظلموں سے محفوظ رکھتا ہے، وہ اللہ زیادہ بہتر ہے یا تمہارے یہ جھوٹے معبود جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ بہتر ہے یا اللہ بہتر ہے؟ یقینی طور پر اللہ سب سے بہتر معبود ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی تنہا عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو موحدین میں شامل فرمائے، مومنین کے صف میں شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔